دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 2 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 14 مئی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ شوال کی فضیلت اور اس کی خصوصیات۔ میرے بھائیوں، اولاً تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اب ہم میں سے خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ صیام کی قدر کی، پھر اللہ رب العزت ہمیں عید الفطر کی خوشیاں عطا کیا۔ یقیناً اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر بجا لائیں کم ہے، کیونکہ ایسی نعمت ہر ایک کو بار بار حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی عید الفطر کی خوشی مکمل ہوئی تو ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں عبادتوں، ریاضتوں، مجاہدات اور ثواب حاصل کرنے والی اشیاء کو اختیار کیا ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع ملتا رہے گا، تب تک ہم بندوں پر اللہ رب العالمین کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب و لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب ماہ شوال مکرم کی آمد ہے۔ اس مبارک مہینے کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ اگر ماہ شوال المکرم میں 6 روزے رکھے، چاہے وہ تسلسل کے ساتھ ہو یا بغیر تسلسل کے ساتھ، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے تمام زمانے کے روزے رکھا۔ سبحان اللہ! تو پتہ چلا کہ روزوں کی کتنی عظمت و فضیلت ہے۔ ہم تمام مسلمانان عالم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنے کے پیش رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، طالب دنیا، جو آدمی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا، جیسا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز حاصل ہو جائے، عیش و عشرت، نفسانی خواہشات وغیرہ، تو یاد رکھ لیجئے کہ صرف دنیا کو حاصل کرنا ایک مسلمان کی عادت نہیں ہے،
بلکہ یہ عادت کسی اور مذہب کے ماننے والے کی ہوتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے دنیا اور دنیا دار کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، دنیا ایک حقیر چیز ہے، دنیا ایک معمولی چیز ہے، اور اس دنیا کا طلب کرنے والا ایک کلب یعنی کتے کی طرح ہے. حدیث کے اندر موجود ہے. اور یہ بات بالکل عام ہے کہ جتنے لوگ صرف دنیا کو طلب کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ یقیناً ایک حریص یعنی لالچی ہوتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کی میرے بھائیوں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انہیں دوسرے مہینے سے ممتاز کیا ہے. یہ مہینہ شوال کا ہے. شوال ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے. اس ماہ کی بہت ساری خصوصیت، بہت ساری فضائل ہیں. ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ یعنی شوال کو مسلمانوں کے 2 شرعی عیدوں میں پہلی عید یعنی عید الفطر کا دن ہونے کا شرف حاصل ہے. ماہ شوال کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کو ثواب مل جائے گا. میرے بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم. جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے، یعنی اس کے پورے سال روزے رکھنے کو ثواب مل جائے گا. اور اگر ہر سال اسی طرح اس نے 6 روزوں کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھے. کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نیکی کی اسے اس کے 10 گنا ملے گا. اس واسطے ایک مہینے کا روزہ 10 ماہ کے روزے کے برابر ہو گیا اور 6 دن کے روزے 60 دن کے روزے کے برابر ہوئے. اس طرح 12 ماہ یعنی مکمل 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اس مہینے شوال کے مہینے کے روزے کا جو 6 روزہ ہے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے بھائیوں، سورہ انعام کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ادا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے پر احسان عظیم ہے. میرے بھائیوں،
یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، شوال کے ان 6 روزے کی اس قدر فضیلت و اہمیت کے باوجود بھی آج کا مسلمان بہت زیادہ غفلت و لاپرواہی کے شکار ہیں۔ خاص طور سے میرے بھائیوں، بر صغیر کے مسلمان ہندوستان، پاکستان و بنگلہ دیش کے اکثر ان ملکوں میں جو عمر رسیدہ اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہی اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو نوجوان چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ قطعاً اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ مملکت سعودی عرب کے اندر بکثرت نفلی روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان نفلی روزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اجر عظیم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، نفلی عبادت کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ مائدہ کے اندر، فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کی آخر تک متفرق طریقے سے یعنی ایک کر کے دو کر کے اگر رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے مکمل کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر رمضان کے کچھ روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو پہلے ان کو رکھا جائے، پھر شوال کے روزے رکھے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں انہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، خاص طور سے اللہ رب العالمین فلسطینی مسلمانوں کی اللہ رب العالمین کو اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو حفظ و امان عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کی اللہ رب العالمین تو حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان کی عبادتیں کری ہیں، اللہ ہمیں اسی طریقے سے پورے سال کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اللہم عبد خادم الحرمین الشریفین وولی عہد ووفقهم لكل ما تحبهم وترضى وسدد خطاهم وبارك لهم في عمرهم، اللهم احفظهم من شر الاشرار وكيد الفجار واحفظهم آناء الليل وأطراف النهار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔